ابتدائیات ساری ڈسکس ہو چکی ہیں، اب ہم شخصیات کی طرف بڑھیں گے۔ سب سے پہلے شیخ ناصیف یاز جی کو ڈسکس کریں گے، جو کہ یعنی مدرسہ المحافظۃ الجامدہ کے شیخ ہیں، شیخ ناصیف یاز جی۔ ان کی جو ولادت ہوتی ہے وہ بستی ہے کفر شیمہ، بیروت لبنان میں، وہاں پہ پیدا ہوئے۔ بڑی معروف بستی، یہاں کا کئی ادیب ہیں۔ ان کی ولادت 1800 میں ہوئی، اور شیخ ناصیف یاز جی جو ہیں یہ لغت، نحو اور بیان کے امام تھے۔ اور ان کی جو کتاب ہے فن صرف میں، اس کا نام ہے جی الجمانہ فی شرح الخزانہ۔ اور اسی طرح نحو میں جو ان کی کتاب ہے اس کا نام ہے ناز القرا فی شرح جوف الفرا۔ اور اسی طرح ان کی جو بیان میں کتاب ہے اس کا نام ہے عقد الجمان۔ اور اسی طرح فن مقامہ میں ان کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے مجمع البحرین، اور انہوں نے مجمع البحرین میں تقریباً 60 مقامے جو ہیں وہ ترتیب دیے ہیں، اور مجمع البحرین سے مراد نظم اور نثر دونوں ہے۔ اور اسم الروایہ، اس طرح ان کے جو فی مقامات شیخ ناصیف یاز جی کی مقامات میں جو ایک ناول لکھا ہے وہ اس کا جو راوی ہے، جو اس میں مقامے میں جو روایت کر رہا ہوتا ہے وہ سہیل بن عباد ہے، اور جو اس میں بطل ہے یعنی جو کریکٹر ہے اس میں خاص وہ میمون بن خزام ہے۔ اور حاول ناصیف یاز جی ان یقلد فی الشعر، شاعری بھی کی، اور شاعری میں کوشش کی تقلید کرنے کی کہ وہ متنبی کی تقلید کریں۔ اور اشتہر ناصیف یاز جی فی الشعر، اس کی جو شاعری ہے وہ زیادہ تر مدح اور حکمت کی ہے۔ اب یہاں پر ان کی شاعری دی ہے کہ لعمرک لیس فوق الارض باق، تیری عمر کی قسم لیس فوق الارض باقی، زمین کے اوپر اب کوئی باقی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی، باقین سے مراد یہاں پر یعنی سرور اور یعنی خوشی کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ولا مما قضاہ اللہ واقی، اور نہ ہی یعنی جو اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہیں، جو قضا ہے، ان سے کوئی راہ فرار ہے۔ وما للمرء حظ غیر قوت، وما للمرء حظ غیر قوت اے قوت، اور نہ ہی انسان کے لیے قوت میں سے کچھ حصہ ہے، یعنی کہ انسان اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہے تو کر سکے، چلنا چاہے تو چل سکے۔ وثوب فوقہ عقد النطاقی، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جو اس کے اوپر ایسا ایک کپڑا ہے کہ جو کہ عقد النطاق، کہ جس پر جو ہے وہ گریں لگی ہیں، یعنی کہ وہ گر ہیں جس ترتیب سے جس انسان کی زندگی کے متعلق بات آتی ہے تو اس کی وہ گرہ کھول دی جاتی ہے۔ تو یہ اپنا شیخ ناصیف یاز جی نے کہا تھا۔ ان کی وفات جو ہے وہ 1871 میں ہوئی۔ اس کے بعد ہیں جی احمد فارس شدیاق، ان کی ولادت کریہ اشکوک، یہ بھی بیروت لبنان میں وہاں پیدا ہوئی 1801 میں، اور یہ تجدیدی حرکت جو ہے، تحریک جو تھی اس کے جو ہے ان کو بانی مانا جاتا ہے، احمد فارس شدیاق کو۔ اور اسی طرح ان کو ابو الصحافہ عربیہ و رائدہا بھی مانا جاتا ہے، یہ صحافت عربی کے رائد اور اس کے باب ہیں احمد فارس شدیاق۔ اور ان کی کتاب ہے جی جاسوس علی القاموس، اور اسی طرح الساق علی الساق فی ما هو الفاریاق۔ اور اسی طرح احمد فارس شدیاق کی اور کتابوں میں الواسطہ فی معرفت احوال مالٹا، اور اسی طرح کشف المخبا عن فنون عربا، یہ ان کے سفر نامے ہیں۔ اور ہوا امرأ القیس عن نثرہ و جاہز فی زمانی، یہ کس کے متعلق کہا گیا کہ اپنے زمانے کا امرأ القیس ہے اور نثر میں اپنے زمانے کا جاہز ہے، یہ احمد فارس شدیاق کو کہا گیا۔ ان کی وفات 1887 میں ہوئی تھی۔ یہ شیخ ناصیف یاز جی اور احمد فارس شدیاق، یہ دونوں بہت عام ہیں۔ تیسرے آ رہے ہیں رفاعت طہطاوی، یہ بھی بہت عام ہیں۔ ان کی ولادت جو ہوئی ہے یہ طہطا میں ہوئی، جو کہ سعید صوبہ جو ہے مصر کا وہاں پہ ہے، تو اس وجہ سے ان کو طہطاوی کہا جاتا ہے۔ رفاعت طہطاوی کی ولادت بھی 1801 میں ہوئی، اور ان کو جو ہے وہ رئیس للمدرسہ الحربیہ، ان کو معین کیا گیا مدرسہ حربیہ کا رئیس، یعنی اپنی ان کی فوجی ملٹری میں۔ اول من دعا الی تحریر المرأہ، سب سے پہلی جو توانا آواز، جو عورت کی آزادی کے لیے آواز لگاتی تھی، وہ رفاعت طہطاوی ہیں۔ اور ان کی کتاب ہے جی مناہج الالباب المصریہ فی مناہج للآداب العربیہ۔ اسی طرح سیاست و اقتصاد میں تلخیص الابریز الی تلخیص باریز، اور اسی طرح تربیت کے حوالہ سے المرشد الامین للبنات والبنین، ان کی وفات 1873 میں ہوئی۔ اس کے بعد جمال الدین افغانی، یہ بھی شخصیات میں ہمارے نثر میں، یہ ساری شخصیات نثر حدیث میں ہماری موجود ہیں چونکہ۔ جمال الدین افغانی کی ولادت اسد آباد میں ہوئی افغانستان میں، اور یہ فکر اور اصلاح کے امام ہیں۔ ان کی ولادت 1839 میں ہوئی، اور جو جریدہ انہوں نے نکالا تھا پیرس سے اس کا نام عروہ وثقیٰ تھا۔ ان کی کتاب تتمۃ البیان فی تاریخ الافغان ہے۔ اور اسی طرح
ابطال مذہب الدہریین و بیان مفاسدہم، یہ بھی انہوں نے لکھی تھی، اور اسی طرح القضاء والقدر بھی لکھی اور ان کی وفات 1897 میں ہوئی، اور اول داعٍ فی تحریر الفکر، فکری آزادی کے حوالے سے جو سب سے بڑا یعنی جو بڑی آواز ہے وہ یعنی جمال الدین افغانی کی ہے، جو کہ یعنی اس موجودہ عصر حدیث میں مشرق سے جو آواز نکلی ہے، فی شرق الحدیث۔ اس کے بعد ہیں جی شیخ محمد عبدہ۔ شیخ محمد عبدہ جو ہیں یہ شنرا مصر میں پیدا ہوئے، اور یہ کان شیخ محمد عبدہ آل ترکمانی، ترکمانستان سے تعلق تھا۔ ولادت ان کی 1849 میں ہوئی، اور ان کی جو مشہور تصنیفات ہیں اس میں شرح مطول ہے مقامات بدیع الزمان رمضانی کی، اور اسی طرح ان کے آثار میں ہے جی الاسلام والنصرانیہ مع العلم والمدنیہ، اور اسی طرح ان کے آثار میں رسالۃ التوحید بھی ہے، اور اسی طرح ان کے کہا جاتا ہے کہ حکیم مصر والمسلمین فی العہد الحدیث، عہد حدیث میں مصر اور مسلمانوں کے جو حکیم ہیں وہ شیخ محمد عبدہ ہیں، ان کی وفات 1905 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہیں جی عبد الرحمن الکواکبی، یہ حلب سوریہ میں پیدا ہوئے، 1854 ان کی ولادت ہے۔ ان کو ابو الفقراء کہا جاتا ہے، اور ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ طباع الاستبداد و مسارع الاستعباد ہے، ان کی وفات 1902 میں ہوئی۔ شہاب الدین محمود الآلوسی، ان کی ولادت بغداد عراق میں ہوئی، اور ان کی جو تصنیفات میں ایک تو جو معروف ہے وہ روح المعانی ہی ہے، تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی کی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ غرائب الاغتراب و نزہۃ الالباب فی الذہاب والاقامۃ والایاب، اور اسی طرح نشوۃ الشمول فی السفر الی استنبول، اور ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ 1854 میں ہوئی۔ اس کے بعد جی فرانسیس فتح اللہ مراش، شام میں پیدا ہوا، 1836 سے لے کے 1873 تک اس کا دور ہے، اور اس کے آثار میں ہے شہادت الطبیہ فی وجود اللہ والشریعہ اور مشہد الاحوال، اور اسی طرح غابت الحق۔ اس کے بعد عبد الہادی نجا الابیاری، یہ دونوں نام اتنے زیادہ معروف نہیں ہیں، کتابیں اگر دیکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، چھوڑنا بھی چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو عبد الہادی نجا الاباری ابیار مصر میں پیدا ہوا 1821 میں، اور اس کے آثار میں سے الوسائل الادبیہ فی الرسائل الاحدیہ، اور اسی طرح اس کی وفات 1888 میں۔ عبداللہ الندیم جی، عبداللہ الندیم جو ہیں یہ اسکندریہ مصر کی شخصیت ہیں، 1842 میں ان کی پیدائش ہے، اور یہ مشہور خطیب تھے عصر حدیث کے، اور ان کو یاد اس لیے رکھنا ہے کیونکہ عصر حدیث میں خطیب ہیں ہی نہیں، تو خطیب گنے چنے ہیں، ایک دو ہیں بس، تو اس میں سے عبداللہ الندیم ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے۔ اور اسم الجریدہ جو انہوں نے نکالا التنقید والتبکیت ہے، اسی طرح جو ان کا مجلہ نکالا تھا وہ الاستاذ کے نام سے تھا۔ ان کو لماذا لقب عبداللہ الندیم الساق علی الساق فی مقابدۃ المشاق، ان کا یہ لقب تھا الساق علی الساق فی مقابدۃ المشاق۔ اس طرح النحلہ فی الرحلہ، خطیب الثورہ العربیہ، یہ دو ان کی کتابیں ہیں، اور آستانہ میں ان کی وفات ہوئی 1896 میں۔ اس کے بعد ابراہیم احدب، ان کو بھی معروف نہیں ہیں، طرابلس میں پیدا ہوئے، اور رئیس ہیں محکمہ شرعیہ بیروت کے۔ اسی طرح کشف المعانی والبیان عن رسائل بدیع الزمان، ان کی تصنیفات میں ہیں فرائد الاطواق فی اجیاد محاسن الاخلاق، یہ بھی ان کی تالیف۔ فقیہ تھے، عالم تھے، کاتب تھے، بلیغ، رکن ہیں جی من ارکان اللغہ والادب کے، یہ ابراہیم الاحد کے بارے میں احدب کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہیں جی بطرس بستانی، یہاں میں قریہ طبیہ بیروت میں پیدا ہوئے، اور ان کی ولادت 1819 میں ہوئی، اور جو رسالہ انہوں نے مجلہ نکالا تھا وہ الجنان تھا، اور ان کی مشہور جو کتاب نحو میں بلوغ العرب فی نحو العرب ہے، اور اسی طرح ان کی مشہور کتاب حساب میں کشف الحجاب فی علم الحساب ہے، دائرۃ المعارف ہے ان کی، اسی طرح محیط المحیط ہے، اور ان کو ٹرانسلیٹر بھی لگایا گیا تھا امریکی قونصل خانے میں۔ اور اسی طریقے سے جو ان کا جو مشہور خطبہ ہے جو کہ انہوں نے عورت کے غذائے کے بارے میں دیا تھا، تعلیم النساء کے نام سے ہے، جو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، سلیبس کا حصہ ہے ساری عرب ممالک میں۔ اور ان کا جو صحیفہ تھا جو انہوں نے نکالا تھا وہ الجنہ تھا، ان کی وفات 1883 میں ہوئی تھی۔ قاسم امین بڑی شخصیت ہیں،
یہ بلدہ ترہ جو کہ قاہرہ کے قریب وہاں پہ پیدا ہوئے 1863 میں، اور تحریر المرأہ، ان کا زیادہ تر کام عورت کے حوالہ سے ہے۔ تحریر المرأہ، المرأۃ الجدیدہ، اسباب و نتائج و اخلاق و مزائز، اسی طرح جو قضیہ مرأہ میں زیادہ تر انہوں نے کام کیا اس سے متعلق رہے، اور ان کی وفات 1908 میں ہوئی۔ اس کے بعد ہیں جی مارون نقاش۔ مارون نقاش یہ مسرحیات کا بڑا نام ہے۔ سیدہ لبنان میں پیدا ہوئے 1817 میں، اور اول من عالج الفنی المسرحی فی الادب العربی، ادب عربی کے قوالب میں ڈھالنے والا ڈرامے کو مارون نقاش ہے، اور اس کو رائد المسرح العربی فی الادب العربی بھی مانا جاتا ہے۔ اور مارون نقاش کے 3 ڈرامے البخیل، اور اسی طرح اس کا جو موضوع ہے وہ محاولہ زواج فاشل ہے، اور اسی طرح مارون نقاش کا ایک ڈرامہ جو ہے وہ ابو الحسن المغفل، اور اس کا جو موضوع ہے وہ ماخوذ من الف لیلہ و لیلہ، لیلہ و لیلہ کے قصے سے ماخوذ، اور السلیط الحسود، ٹھیک ہے جی، اس کا جو موضوع ہے وہ سلیط الحسود کا وہ قضایا المجتمع المعاصر ہے۔ ان کی وفات 1855 میں ہوئی، اور ان کا جو فن تھا وہ مسرحیات تھی۔ اس کے بعد یہ پھر غیر معروف شخصیات ہیں 2-3، احمد ابو خلیل الکبانی، ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی ایک بڑے یعنی مسرحیات کے میں بڑے تھے، لیکن ان کا کوئی ایسا ڈرامہ معروف نہیں ہے جس کو یاد رکھا جائے، بس اتنا آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ مطلب کہ اس میں جو ہے وہ ان کے ڈرامہ نگار ہیں۔ ادیب اسحاق ہیں، یہ بھی ڈرامہ نگار ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کا یہ ہے کہ انہوں نے رسالہ نکالا تھا مصر کے نام سے، یہ ایک معروف بات ہے اس کے اندر ان کے بارے میں۔ اور اسی طرح پھر نجیب الحداد ہیں، یہ کبھی کبھی ان کے بارے میں کوئی سوال آ جاتا ہے، بیروت لبنان کے ہیں، اور جو ان کا رسالہ تھا اس کا نام لسان العرب تھا، اور ان کا جو مشہور ڈرامہ ہے وہ بخیل کے نام سے ہے۔ اور اسی طرح رجا بعد الیاس، اور ان کی وفات جو ہے وہ 1899 میں ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں جی، یہ آپ جو غیر معروف شخصیات ہیں ان کو صرف ان میں جو معروف چیز میں نے جیسے جیسے بتائی ہے ان کو ذہن میں رکھیں، باقی جو معروف شخصیات ہیں ان کو پورا یاد کریں۔ میں نے تقریباً سارا اشارے دے دیے ہیں، اسی ترتیب سے آپ مینج کر کے اس کو دیکھیں گے۔ رواد النازہ حدیثہ فی شعر، جس طرح نثر میں 2 طبقات اور 2 حصے بنتے ہیں، اسی طرح شعر کے بھی بنتے ہیں، تو ہم شعر کے جو 2 طبقات و حصے ہیں اس میں سے پہلا حصہ جو ہے اس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں، اور وہ ہے جو ہے پہلا حصہ ہے اس میں من صاحب دیوان الاشعار بحمید الاشعار، یہ کتاب ہے، دیوان ہے علی الدرویش کی۔ علی الدرویش 1853 میں جو ہے وہ پیدا ہوا۔ اسی طرح سج الحمامہ فی دیوان المؤلف بطرس الکرامہ، بطرس کرامہ جو شام کا شاعر تھا اور 1851 میں اس کی وفات ہوئی تھی، اس کا جو ہے یہ دیوان ہے سج الحمامہ فی دیوان المعلم بطرس الکرامہ۔ اب آتے ہیں شعراء میں۔ پہلا شاعر محمود سامی بارودی، بہت اہم ہے، سب کو پتہ ہے، قاہرہ مصر میں پیدا ہوا، 1838 یہاں پہ دیا ہوا ہے، اور اسے سراندیب جزیرے کی طرف جو ہے وہ وہاں پر اس کو جو ہے وہ ملک بدر بھی کیا گیا، اور اس کی جو دیوان ہے وہ مختارات البارودی کے نام سے ہے، اور اس میں 30 شعراء جو ہیں ان کی شاعری کو جمع کیا گیا ہے، اور اس میں ترتیب جو دی ہے 7 ابواب بنائے ہیں، اور جو اس نے جو سخاوت کی ہے بارودی نے شعر میں وہ فقریہ شاعری ہے۔ بارودی جو ہے اس کی طبیعت چونکہ عسکری اور جندی ٹائپ کی تھی، ایک ملٹری ٹائپ بندہ تھا، اسی وجہ سے اس کو رب السیف والقلم بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا جو شعر ہے وہ یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ انا مصدر الکلم البوادی، بوادی یہ بادیہ سے ہے، دیہات سے، کہ میں دیہات کی چونکہ عربی ٹھیٹھ ہوتی تھی، صحیح عربی ہوتی تھی، تو میں صحیح اصل عربی جو دیہاتی عربی ہے اس کے کلمات کا مصدر ہوں، یعنی مصدر کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو۔ اور اسی طرح آگے وہ کہتا ہے بین الحواضر والغوادی، اور حال اور ماضی کے درمیان بطور استعارہ ہوں، انا فارس انا شاعر، میں گھڑ سوار بھی ہوں اور شاعر بھی، فی کل ملحمۃ و نادی، اور تو مجھے یعنی ہر بڑی جنگ میں، ہر بڑے واقعے میں، ہر بڑے قصے میں تو مجھے پائے گا، و نادن، اور میں بڑا مشہور ہوں، یعنی اور دوسرا مطلب میں توانا آواز بھی ہوں۔ اور اس کی جو وفات ہے وہ 1904 میں ہوئی۔ عائشہ تیموریہ، یہ بھی یاد کرنا ہے، قاہرہ مصر سے ان کا تعلق 1840 میں پیدا ہوئیں، اور ان کی جو مہارتیں تھیں زبانوں کی، عربی، فارسی اور ترکی، اور انہوں نے کشوفہ لکھی، اور نثر میں ان کی مرآۃ التأمل فی الامور و حیلۃ الطراز بالعربیہ، اور انہوں نے جو مشرق عربی یعنی کی جو مشرق سائڈ ہے وہاں کی خواتین کو جگانے کی بہت کوشش کی، اور اسی طرح ان کی شاعری میں جو ہے ایک شعر دیا ہے اماہ قد عزل لقا، اماہ یہ یعنی اس کو تلخیص کی ہے، یعنی میری ماں قد عزل لقا،
کہ میں جو ہے نا تجھے مطلب میں تیری ملاقات کا شرف دوں گی یا بخشوں گی یا شرف سے تجھے مجھ سے ملاقات کروں گی۔ وفی غدن یعنی کل کے دن سترین ناشی، تو دیکھے گی کہ میری ناش جو ہے وہ اس دلہن کی طرح ہے جو کہ جس کو چلایا جا رہا ہے۔ قولی لرب اللحد، کہہ دینا یعنی اس رب سے جو کہ اس لحد کا رب ہے، رفقم بابنتی، میری بیٹی کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا، جاءت عروسن، ایک ایسی دلہن آئی ہے، ساقہ تقدیر، جسے تقدیر نے جو ہے وہ کھینچا ہے۔ ساقہ یسوق میں نہ ہوتا ہے نا ہانکنا یا چلانا یا گاڑی کی ڈرائیونگ کرنا، تو یہ اسی سے ہے، ساقہ تقدیر۔ عائشہ تیموریہ کا یہ شعر ہے۔ توفیت، ان کی وفات 1902 میں ہوئی ہے۔ خلیل الخوری، خلیل خوری شویفات لبنان میں پیدا ہوا 1836 میں، مشہور شاعری میں مدح ہے اس کی، اور اس کا جو عربی صحیفہ جس کو اس نے نکالا حدیقۃ الاخبار تھا، اور اس نے ایک مطبع بھی بنایا تھا مطبع سوریہ کے نام سے، اور اس کے اثار میں عصر الجدید اور اشادیات اور زہر الربا فی شعر الصبا اور السمیر الامین 1907 میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ اور اس کی جو زیادہ تر شاعری ہے القصائد التی نظمها خلیل الخوری فی مدح فؤاد الباشا، یہ فؤاد علی الباشک میں جو مدح میں اس نے شاعری کی وہ النشائد الفؤادیہ کے نام سے۔ اول من افرغ الشعر القدیم فی قالب جدید، قدیم شاعری کو اٹھا کے جدید قالب میں ڈال دیا خلیل خوری نے۔ حفنی ناصف، محمد حفنی ناصف، قاہرہ مصر کی شخصیت، 1856 پیدا ہوئی۔ اور یہ نا مفتشن للغة العربیہ فی وزارت معارف، حفنی ناصف کو جو ہے وہ مفتشن یعنی ریسرچر، ایک بڑا عربی زبان کا وزارت معارف میں بھرتی کیا گیا ان کو، اور ان کی وفات 1919 میں ہوئی۔ اسماعیل صبری، یہ بھی قاہرہ کی شخصیت ہیں، ان کی ولادت جو ہوئی ہے وہ 1854 میں ہوئی۔ اور معظم الشعر، اس کا جو زیادہ تر شاعری ہے وہ مقطوعات قصیرہ ہیں، چھوٹی چھوٹی قطعات ہیں، اور اسماعیل صبری نے اکثر شاعری جو کی ہے وہ محبت اور جمال میں کی ہے۔ وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا بِخُلْقٍ کریم، اور انسان جو ہے وہ نہیں ہے مگر اخلاق کریمہ کے ساتھ، وَلَيْسَ بِمَا قَدْ حَوَىٰ مِن نَشِیبِ، اور وہ جو کچھ اس کے پاس ہے، قد حوا، جو اس کے ارد گرد ہے، وہ من نشب یعنی مال میں سے یا اس کی جائیدادوں میں سے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فَكِسْرَةٌ مِّن رَغِیفِ خُبْزٍ، ایک جو ہے سکی روٹی کا ایک ٹکڑا، تُؤْدَمُ بِالْمِلْح، اگر تجھے نمک کے سالن سے بھی دیا جائے، بالکرامہ، لیکن کرامت کے ساتھ ہو تو وہ اچھا ہے، یہ اسماعیل صبری نے کہا۔ وفات ان کی 1923 میں ہوئی۔ حافظ ابراہیم بیروت مصر میں پیدا ہوئے، اور ان کو معین کیا گیا تھا رئیس القسم الادبی، قسم ادبی کا رئیس جو دارالکتب مصریہ، وہاں پر مصر کی جو سب سے بڑی جو لائبریری تھی وہاں پہ۔ اور ان کو حافظ ابراہیم جو ہیں ان کو شاعر النیل بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ ابتداً جو تھے یہ فوج میں تھے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پھر ان کی جو زیادہ تر شاعری ہے وہ اجتماعیت وطن کے لیے ہے، اور ان کو فیشان النیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور حافظ ابراہیم جو ہیں نثر میں ان کی جو مشہور کام ہے وہ لیالی الستی ہے، اور اسی طرح ان کے جو اثار میں البوسا ہے جو کہ انہوں نے فرانسیسی زبان سے ترجمہ کیا، اور فرانسیسی سے ہی الموجز فی الاقتصاد السیاسی، اور شاعر الامن والسلام یہ ان کو ٹائٹل دیا گیا۔ اور ان کی شاعری میں الام مدرسۃ اذا اعددتها، کہ ماں جو ہے وہ تمہارا مدرسہ ہے اگر تم ماں کو تیار کر لیتے ہو۔ عادت شعبا طیب العراقی، تو نے آپ لوگوں نے تیار کی ہے ایک ایسی قوم کہ جو طیب العراق، جن کا خون پاکیزہ ہے، یہ جو سمندر کے پانی کی طرح شفاف ہے۔ اور اسی طرح مصر کی محبت میں انہوں نے یہ شعر کہا ہے کہ لا جری النیل فی نواحیک یا مصر، اے مصر نہ بہتا نیل تیرے علاقوں میں، ولا جادک الحیا حیث جادا، اور نہ ہی سخاوت کرتی یہ بارشیں، کھیتیاں کہ جو تجھ پہ سخاوت کرتی ہیں۔ انتی انبتی ذالک النبت یا مصر، اے مصر تو نے تو یہ سرسبز و شاداب کھیتیاں اگائی ہیں، ان کو بڑھوتری دی ہے۔ فضحا علی کی شوکن کا دادا، اور دیکھ اب یہ تیرے لیے بطور کانٹے کے ہیں، اور اس درخت کے کہ جو قطادہ کہتے ہیں، وہ درخت کہ جس کا جو کانٹا ہوتا ہے وہ سوئی کی مانند ہوتا ہے، اور اس سے گوند نکلتی ہے، گوند بنائی جاتی ہے، گندا ہوتا ہے وہ بھی۔ تو بھئی اب یہ لوگ تیرے لیے وہ کردار ادا، یعنی یہ ان لوگوں کو کہا تھا جو سیاسی لوگ تھے کہ جن کو مصر نے اتنا کچھ کھلایا پلایا، سب کچھ دیا، لیکن وہ مصر کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتے ہیں، جو ہے وہ غیروں سے مل کر مصر کو توڑنے میں لگے ہیں۔ حافظ ابراہیم وطن اور اجتماعیت میں شاعری کی ہے، ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ 1932 میں ہوئی ہے۔
تو یہاں تک ہم اس کو رکھیں گے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو ریویو دے دیتا ہوں اس کا کہ آپ نے جو ہے کرنا کیا ہے۔ حافظ ابراہیم، حفنی ناصف، خلیل خوری، عائشہ تیموریہ، محمود سامی، جو رواد النہض حدیثہ فی شعر ہیں، یہ آپ نے سارے کرنے ہیں۔ باقی آپ کے پاس جو شخصیات ہمارے پاس یعنی اس کی آئی ہیں شعر النہض الحدیثہ کی، تو شعر النہض الحدیثہ کی جو ترتیب ہے اس میں شیخ نصیف یازجی جو ہیں یہ اہم ہیں، احمد فارس شدیاق اور رفعت طہطاوی، جمال الدین افغانی، شیخ محمد عبد الرحمن الکواکبی۔ باقی جو فرانسیس فتح اللہ مراش ہیں یا کہ ابراہیم الاحدب، اور ان کو آپ بے شک جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر بدرس بستانی، قاسم امین، مارون نقاش، یہ ہمیں پھر اگلی 3 شخصیات ابو خلیل کبانی، ادیب اسحاق، نجیب داد، ان کو چھوڑ دیں۔ ان میں جو ضروری اور اہم چیز ہو اگر کسی کی مشہور وہ لے لیں، باقی اس میں چھوڑ دیں آپ۔ باقی یہ القصہ ہے، المسرحیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے نا، اور اسی طرح ادب حدیث کے جو ابتدائی جو چیزیں دی ہوئی ہیں یہ بہت ہمیں یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ باقی اگر پیچھے آ جائیں ادب انحطاط میں جو شخصیات کی بات کی جائے تو اس میں جو شخصیات ہیں ان کی اکثر کتابیں ہی ہیں، اور تو کوئی زیادہ بڑی چوڑی ہسٹری نہیں ہے، اور وہ کتابیں وہ ہیں جو آپ کو اسئلہ موضوعیہ کے آخر میں آپ نے اکثر پڑھی ہوئی ہیں، صرف یہاں ان کا موضوع اور ان کی تفصیل بتائی گئی ہے، تو اس لیے ضروری بہتر ہوگا کہ آپ ان کو کر لیں۔ اس میں مقریزی ہے، شعب ظریف ہے، ٹھیک ہے جی، اور ابن الوردہ ہے اور ابن نباتہ وغیرہ، ان کو آپ چھوڑ دیں۔ باقی جو شخصیات ہیں وہ تقریباً چونکہ ہیں اس لیے ان کو آپ کر لیں۔ تو کوشش کریں یہ 1385 سے لے کر ادب انحطاط سے لے کر جو ابھی ہم نے جو اس کا کور کیا ہے 1757 تک، اس کو آپ انشاءاللہ کر لیں، آج سے شروع کر لیں، اور آپ اس کو کل تک کوشش کریں کہ کل تک ہو جائے۔ کل رات کو ہم اس کا ٹیسٹ لے لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہم ایک لیکچر میں اساطین النہضہ الحدیثہ فی النثر کریں گے، اور دوسرے میں پھر ہم جو ہے وہ اساطین النہضہ الحدیثہ فی الشعر کریں گے، تو یہ انشاءاللہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔